سفر معراج میں اللہ حکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین سے اٹھا کر عرش پر لے گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمان کی زیارت کرائی گئی۔ ان ساتوں آسمان کے نام اور خوبیاں ہم جانیں گے، اور ساتوں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون کون سے انبیاء سے ملاقات کی یہ بھی جانیں گے۔ پہلا آسمان رقیہ ہے جو کہ دودھ سے بھی زیادہ سفید اور خوبصورت ہے۔ دوسرا آسمان فیدو یا معاون ہے جو کہ لوہے کا بنا ہے اور جس میں سے روشنی کی شعائیں پھوٹتی ہیں۔ یہاں نبی کریم نے حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ تیسرا آسمان ملکوت ہے جو کہ تانبے کا بنا ہے۔ یہاں پہ نبی کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی۔ چوتھا آسمان جسے زہرا کہتے ہیں، یہ سفید چاندی سے بنا ہے کیونکہ زہرا کے معنی خوبصورت کے ہیں۔ یہاں نبی کریم نے حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی۔ پانچواں آسمان جسے مزینہ کہتے ہیں، یہ سرخ سونے سے بنا ہے۔ یہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی۔ چھٹا آسمان جس کا نام خالصہ ہے، یہ چمکدار موتیوں سے بنا ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ ساتواں آسمان لابیہ یا دامیہ ہے جو کہ سرخ یاقوت سے بنا ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اسی جگہ بیت المعمور بھی موجود ہے، یعنی بیت المعمور ساتویں آسمان پر موجود ہے۔ بیت المعمور خانہ کعبہ کی طرح ہی بیت اللہ ہے جو کہ ساتویں آسمان پر ہے۔ اس کا طواف روزانہ 70,000 فرشتے کرتے ہیں اور روزانہ نئے فرشتے آتے ہیں۔ جب انسان کو موت آتی ہے تو اسے ساتوں آسمان سے گزار کر عالم ارواح میں لے جایا جاتا ہے، لیکن نبی کریم کو جب سفر معراج کرایا گیا تو حضرت جبرائیل نے ہر آسمان کے دروازے پر نگہبان فرشتوں سے نبی کریم کا تعارف کرایا اور تمام فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ پہلا آسمان دوسرے آسمان کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے کہ صحرا میں پڑی ہوئی ایک انگوٹھی، یعنی اتنا چھوٹا، اور اسی طرح ہر آسمان دوسرے آسمان سے بڑا ہے اور اللہ کا عرش سب سے بڑا۔ یہ سب اللہ کی حکمت سے اپنی اپنی جگہ پر ہیں اور گرتے نہیں۔ اللہ نے 1400 سال پہلے نبی کو یہ تعلیم دی جو کہ آج کی سائنس دریافت کر کے اپنی ریسرچ کا نام دیتی ہے، اور مالک کائنات کے جس کی دسترس میں سب کچھ ہے وہ کسی چیز سے غافل نہیں۔